آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہم میں سے کچھ نوجوان جو زمانہ آخر کو پائیں تو آپ ان کے لیے کوئی نصیحت فرمائیں گے؟ وہ آپ کو کہہ دیا کہ زمانے آخر میں خوراک کا بڑا شدید بحران ہوگا، تسبیح نہ چھوڑنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے زمانے آخر کو پائیں گے، اس لیے کہ حضور گرامی مرتبت نے فرمایا کہ اب زمانے بہت سمٹ گئے ہیں۔ پہلے صدیاں بڑی مشکل سے گزرتی تھی، اب صدیاں لمحوں میں گزر رہی ہیں۔ انسانی گریسپ اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ جو بڑے بڑے ثبوت تھے قیامت کے پہلے اس بڑی جنگ کے، وہ سارے قریباً مشہود ہو گئے۔ وہ ان میں سے بڑا ثبوت تھا انسان کی تخلیق، اور کلوننگ سے 1 سال پہلے بدقسمتی سے میں نے ہی سیالکوٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس وقت سمجھنا کہ دجال ظاہر ہو گیا ہے، جب بڑی جلدی انسان جو ہے will be able to create an exact replica of a human being۔ اتفاق سے اس کے 3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد کلوننگ آ۔ And now I tell you کہ احادیث جو ہیں آ کے واقعات میں منضبط ہو گئی ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک ملک پہ حملہ آور ہوگا اور اس کے ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں خوراک ہوگی، جو اسے مانیں گے اس پہ خوراک پھینکے گا اور جو اسے انکار کریں گے ان پہ آگ پھینکے گا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس حدیث کو منضبط کرنے کے لیے کہیں دور نہیں جانا پڑا۔ اسی طرح ہم بہت سارے شواہد ملا کے آج میں آپ کو ایک بڑے پتے کی بات بتا دوں، کاش کہ پہلے بھی کسی عالم نے اس بات کی وضاحت کی ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کہتی ہے کہ جب تمہیں دجال کے بارے میں یا اس کے اثر سے آگہی لینی ہو تو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھو۔ اور لوگوں نے اسے دم سمجھا، لوگوں نے اسے تعویذ سمجھا کہ جب دجال آئے گا تو ہم سورہ کہف کی 10 آیات بازو پہ باندھ لیں گے، اللہ اللہ خیر سلام۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر سورہ کہف کی آپ 10 آیات پڑھیں تو اس میں صرف کرسچنز کا ذکر ہے کہ یہ لوگ خدا پہ بہت بڑا بہتان باندھتے ہیں، اللہ کی کوئی اولاد کوئی بیٹا نہیں، اور یہ تکبرات میں شامل ہیں اور ان کو غرور ہے اور ان کو تجاہل ہے، اور یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ جیسے حضرت دانیال نے اپنے مکاشفہ میں کہا کہ جب یہ چھوٹا سینگ بڑا ہوگا تو یہ بڑے بڑے گھمنڈ کی باتیں کرے گا اور اجرام فلکی میں در اندازی کرے گا، اور یہ مقدسوں کو رسوا کرے گا اور دائمی قربانی کو بند کرے گا۔ یہ 4 علامات میں سے ظاہر ہے۔ اور ابھی آپ اخبار تو پڑھ رہے ہوں گے کہ اب مشہور ہو گئی ہے کمپین کہ حج سازش کی جگہ ہے، مسلمان اس کو مت جایا کریں، کم کریں، اور کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈا جائے گا حج کو بند کرنے کا بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دجال بڑا واضح ہے، کوئی نرالا نہیں ہے، کوئی عجیب نہیں ہے، اور دجال جو ہے اس کی ایک آنکھ روشن ہے دنیاوی ترقی اور تمدن کی، یہ خدائی کے رستے نہیں جانتا، یہ صرف اپنی طاقت پہ غرور اور گھمنڈ کی باتیں کرتا ہے اور بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ آج کی خبر آپ کو سناؤں۔ کل کی خبر یہ تھی کہ مسلمان کہتے تھے کہ ہم شہادت کے طلبگار ہیں اور شہادت تک لڑیں گے، تو جنرل مائر نے اس کے جواب میں ایک بڑی مزے کی بات کہی ہے، جس سے ہائی ڈگری ریپلسو ایٹیچیوڈ ٹورڈز اسلامک انسٹیٹیوشنز ظاہر ہوتا ہے، اور وہ کہی ہاں ان کو شہادت کا بڑا شوق ہے، ہم ان کو شہادت تک ضرور پہنچائیں گے۔ تو یہ بڑا سرکاسٹک ریمارک ہے، اور ان کو اسلام کے ہر انسٹیٹیوشن سے بغاوت کی بو آتی ہے، and they are very venomously talking of every such attitude Islam جو ان کو الاؤ کرتا ہے وہ جذبہ ہمت ابھارنے میں کہ جو کسی جہاد کی جو پہلی بات ہے کہ وہ خواہ اپنے گھر کا ہو
یا باہر کے گھر کا کوئی اس طرح نمرود و شداد و حامان کے خلاف جب کوئی کلمہ حق بلند کرے گا تو دجال ہر زمانے میں ہوا ہے اور ہر زمانے میں مہدی ہوتے رہے، اور انشاءاللہ تعالی حقیقی دجال کے مقابلے میں بھی حقیقی مہدی کہیں منتظر ہوں گے۔